أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، زبان کی نعمت۔ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح استعمال بہت اچھے نتائج لاتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال انسان کے لیے بڑے برے نتیجے لے آتا ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر خطبے میں ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک ٹھیک صحیح باتیں کیا کرو۔ ہر خطبے میں، ہر جمعے میں اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہی کہ انسان زبان کی اہمیت کو سمجھے۔ زبان کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ جو انسان زبان کی اہمیت کو سمجھے، زبان کی حفاظت اس کی زندگی میں آ جائے، تو معاشرے کا سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اسلام نے زبان کو، شخصیت کو جانچنے کا معیار بتایا ہے۔ اگر کسی انسان کی شخصیت کو آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی انسان کو آپ تولنا چاہتے ہیں، کسی انسان کے اخلاق اور کردار کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے زبان کے استعمال کو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان، سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، وہ حقیقی مسلمان ہے، وہ سچا مسلمان ہے، اسلام کا بتایا ہوا مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ اکرام نے پوچھا، ای الناس افضل، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین انسان، سب سے فضیلت والا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہمارے معاشرے کا، ہمارے اسلام کا سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جو آدمی دل کا صاف ہو، اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی گناہ کا ارادہ نہیں، کسی پر ظلم نہیں، کسی کے تعلق سے حسد اور کینہ نہیں، ایسا انسان، اور وہ انسان جس کی زبان سچی ہو، جس کی زبان سچی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بہترین انسان قرار دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من نجا، اللہ کے رسول میں اس دنیا میں کن باتوں سے نجات پا سکتا ہوں؟ میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو میں کن باتوں کا اہتمام کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو تو تم نجات پالو گے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہو، خالی وقت ہے، فرصت کے اوقات میں اپنے گھر میں رہو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ مانگو۔ جس بندے کی زندگی میں یہ تین چیزیں آ جائیں کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے گھر میں ہمیشہ رہیں، اور اپنے گناہوں پر رونے کی عادت ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کی اس کی عادت ہو، ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پالے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دیں، جو آدمی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیں، زبان کو سچائی کے لیے استعمال کریں، جب بولے تو صحیح بولے، جب بولے تو تول کر بولے، اس کی زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ و بین رجلیہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی سناتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وضاحت اسے نہیں ہوتی، لیکن اس قدر خطرناک بات ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بات اس قدر ناراض کر جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جنت اور جہنم سے چھٹکارا پانے کا اہم ذریعہ زبان کا صحیح استعمال ہے۔ خطبہ حاجہ کے بعد میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی سے بچو، ہر ایک کے تعلق سے صاف ذہن رکھ، ہر ایک کے تعلق سے صاف دل ہونا چاہیے۔ بدگمانی سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، اللہ نے فرمایا کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ کا درجہ پاتے ہیں۔ انسان بدگمانی کرنے لگتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن، کہ لوگوں بدگمانی سے بچو۔ فإن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹی بات اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک کے تعلق سے بدگمانی کریں تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، لوگوں کے برائی میں، لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے نہ پھرو، لوگوں کے ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کا کوئی دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکریہتموہ، اللہ نے فرمایا ضرور تم اسے ناپسند کرو گے، تم ضرور ناپسند کرو گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بڑی برائیوں کا ذکر کیا: بدزنی، بدگمانی، تجسس، دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنا۔ تیسری اہم بات بتائی کہ تم غیبت سے بچا کرو۔ غیبت کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت اس بات کا نام ہے، غیبت کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو ایسے باتوں سے یاد کرو، اپنے بھائی کا ایسے باتیں بیان کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اپنے بھائی کا غائبانہ برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ مسلمان بھائی آپ کے سامنے نہ ہو، اس کی برائی کریں، اس کی کوئی غلطی بتائیں، اس کی کوئی کمزوری بتائیں، یا اس کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں۔ صرف بات ہی کے ذریعے نہیں، علماء کرام نے کہا غیبت میں ہر وہ چیز داخل ہے جسے دوسرا بھائی ناپسند کرتا ہو۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے ناپسند کرے۔ کسی کی حرکت کر کے بتانا، نقل کر کے بتانا، کسی کی اشاروں سے کسی کی برائی کرنا، یہ ساری باتیں غیبت میں داخل ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور اس قدر کبھی اور اس قدر خطرناک گناہ ہے، غیبت کا اثر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حسبک لصفیہ من کذا و کذا، کہ آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ان کے عیب کے لیے یہ کافی ہے، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ پس قد تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو وہ تو پس قد عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سن کر کہا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، تم نے ایک ایسا کلمہ کہا، تم نے ایک ایسا جملہ کہا، اگر اس کو سمندر میں بھی ملایا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی اس کلمے سے متاثر ہو جائے گا، اتنا زیادہ پانی بھی اس کلمے سے متاثر ہو جائے گا۔ ایک غیبت کا اثر اس قدر ہے کہ سمندر کا پانی بھی اثر کر جائے گا، سمندر کا پانی بھی متاثر ہو جائے گا۔ تو ہماری زبان میں دن بدن جو غیبتیں آتی ہیں وہ کس قدر ہمارا نامہ اعمال میں گناہوں کو لائیں گی، اس کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے
غیبت کو بہت ہی بری اور بری برائی، بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات بگڑتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے اس کی سوچ، اس کی فکر خراب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بھائی، ایک سماج اور ایک خاندان ہو کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور جو آدمی غیبت کرنے لگتا ہے، دوسرے بھائی کی برائی بیان کرنے لگتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت دوسرے بھائی کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے غیبت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات بگڑتے ہیں، مسلمانوں کے سوچ بگڑتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے تعلق سے اچھی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں الغیبۃ محرمۃ بالاجماع، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیبت حرام ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ سارے علماء، سارے فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیبت کرنا، اپنے بھائی کو غائبانہ برائی کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور علماء کرام نے کہا کہ بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر اس کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت حرام ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت لوٹنا یا اس کی عزت کے خلاف کوئی بات کہنا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی طلب نہ کرے، اس کے گناہ کو اپنے نام اعمال سے ختم نہیں کرا سکتا۔ اسی لیے ہمیں غیبت کی حقیقت کو، غیبت کی قباحت کو، غیبت کی خطرناکی کو سمجھنا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غیبتیں کر جاتے ہیں۔ جانے انجانے میں ہماری زبان سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں۔ ہم کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ دیے، کسی کے تعلق سے کوئی برائی کر دیے، لیکن اس قدر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہوں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت لوٹ رہا ہوں، دوسرے مسلمان بھائی کا غائبانہ برائی کر کے میں بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے وعیدیں، اتنی برائی اور اس کے اتنے گناہ بتائے کہ اگر کوئی انسان سنے تو غیبت سے مکمل طور پر دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ یہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے، مسلمان بھائیوں کو برائی سے یاد کرتا ہے، دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے عذاب قبر سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک طرف سے بڑی بدبودار بو آ رہی تھی، بدبودار بو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بدبودار بو کہاں سے آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم یہ بدبودار بو کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے قبروں سے اٹھنے والی بو ہے، یہ ان لوگوں کے قبروں سے اٹھنے والی بدبودار بو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں انہیں عذاب قبر سے دوچار کیا جائے گا، اور اس عذاب کا اثر پورے معاشرے کو محسوس ہوگا۔ عذاب قبر بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے تو ہمیں غیبت سے بچنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح جو آدمی مسلمانوں کی غیبت کرنے لگتا ہے، مسلمانوں کی برائی تلاش کرنے لگتا ہے، اس کی خیریت دنیا میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تتبع عورت اخیہ، اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی برائی کو تلاش کرتا ہے، یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے،
تتبع اللہ عورتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی برائیوں کو، دوسرے مسلمانوں کی کمی کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے غلطیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ وَيَفْضَحُهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی شرمندہ کر دیتے ہیں، ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیبت کرنا، مسلمانوں کی برائی تلاش کرنا اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں ہو، اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت چاہتے ہیں تو مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس کے گناہ بھی کل روز قیامت ضائع ہو جاتے ہیں، روز قیامت اس کے گناہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، نادار آدمی کون ہے جو روز قیامت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کوئی مال نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا نادار، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا کل روز قیامت بڑی بڑی عبادتیں لے کر آئے گا، اس کا نامہ اعمال میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ میں وہ بہت سارے ایسے گناہ بھی لے آئے گا۔ وہ کسی مسلمان کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی مسلمان کی عزت سے کھیلا ہوگا، کسی مسلمان کی غیبت کی ہوگی، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کی وجہ سے، برائی کرنے کی وجہ سے، دوسرے مسلمان کو گالی دینے کی وجہ سے اس کے نیکیوں کو نکال کر دوسرے مسلمان کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ وہ آدمی جو دنیا میں بڑی نیکیاں کیا کرتا تھا کل روز قیامت نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، جبکہ سارے لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے۔ غیبت کی وجہ سے، مسلمان کی برائی کرنے کی وجہ سے، مسلمان کو گالی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو نکال کر دوسرے مسلمان کو دے دیں گے۔ اب جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس نیک آدمی کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ تو آدمی نیکی بھی کریں، آدمی محنت بھی کریں اور اس کا صلہ نہ پائیں، غیبت کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود لینے سے بھی بڑا گناہ قرار دیا۔ سود کی بڑی قباحت آئی ہے، سود لینا بہت بڑا گناہ ہے، زنا سے، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بڑا قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے سود لینے سے بھی بہت زیادہ خطرناک گناہ غیبت کرنے کو قرار دیا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کو سمجھنا چاہیے۔ زبان جو ہمیشہ چلتی ہے اسے یہ نہ سمجھے میں جو بھی کہوں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں، میں جو چاہوں بول سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان، دل، آنکھیں، جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے تعلق سے کل روز قیامت سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیا، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، زبان کے غلط استعمال کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس سے خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، میں نے ایک ایسے قوم سے، ایک ایسی جماعت سے میرا گزر ہوا جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں جو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے، ناخنوں سے نوچ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے عزت پر کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے کی سزا یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ سزا دیں گے کہ وہ خود اپنے چہروں کے گوشت کو نکالنے والے، اپنے سینوں کے گوشت کو تراشنے والے ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ تو ہمیں غیبت کی قباحت کو سمجھنا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال یہ بہت بڑی علامت ہے سچے مسلمان ہونے کی۔ اور غیبت کرنے والا جس طرح بہت بڑے گناہ میں پڑتا ہے، اسی طرح غیبت سننے والا بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ سننا، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کا بھی حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اگر ہم غیبت کو سنتے رہیں اور غیبت کو سن کر مزہ لیتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل روز قیامت جواب دینا ہے کہ تو نے غیبت، فلاں کی غیبت سنی اور تم خاموش رہے، غیبت سے کیوں نہیں روکا، تم غیبت کو سنتے ہوئے راضی کیوں رہے، اس کا جواب دینا ہے۔ حقیقی مسلمان کی علامت یہ بتائی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو بات سے، بے فائدہ باتوں سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مسلمانوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ جب وہ بیکار قسم کی باتیں، بے فائدہ باتیں یا گناہ کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا اس طرح کے گناہ کے باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، غیبت حرکات سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کی نقالی کی، آپ نے کسی کی حرکت کی، یا کسی کو اشارے سے آپ نے اس کی برائی کی، تو یہ سب غیبت میں داخل ہیں۔ غیبت کوئی معمولی گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی غیبت کرتے جائیں تو ہم اپنے نیکیوں کو بھی ضائع کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ناراضگی بھی مولتے جائیں گے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کو سمجھیں، جب بولیں تو تول کر بولیں، بولنے سے پہلے سوچ کر بولا کریں۔ زبان میں جو کچھ آئے وہ بولنا عقل مندی کی علامت نہیں۔ صحیح مسلمان، سچے مسلمان، افضل اور بہترین انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے تولتا ہے، بولنے سے پہلے سوچ کر بولتا ہے۔ ہمیں اسلام نے اسی بات کی تعلیم دی کہ لوگوں، جب تم بولو تو تول کر بولو، جب بولو تو صحیح بولو، جب بولو تو سچی باتیں بولو۔ غلط بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی کمی کو بیان کرنا، اسلام میں اس کی کبھی اجازت نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، غیبت کے قباحت کو سمجھنے اور غیبت سے کلی طور پر اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔